أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرہ مدنیہ. سورہ بقرہ مصحف عثمانی کی ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے اور اس صورت کے اندر 286 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں اور 6021 کلمات ہیں، 25,500 حروف ہیں اور 40 رکوع ہیں. اور قرآن مجید کی صورتوں میں یہ صورت سب سے بڑی صورت ہے. اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 احکامات بیان فرمائے اور 1000 نواہی بیان فرمائے اور 1000 خبریں اس صورت میں اور 1000 قصے اس صورت میں ہیں. یہ صورت بہت ہی جامع صورت ہے. اس کی جامعیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت یعنی سورہ بقرہ پورے قرآن مجید کی بحران ہے. اور اس کے اندر ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. یہ آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے نازل کی گئی. اور سورہ بقرہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی ہر ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترتے ہیں. 80 فرشتے اس ایک آیت کو لے کر آتے ہیں. اس صورت کی فضیلت یہ بھی ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کر کے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت پیش کرو، کیونکہ مردے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. اگر تم زندہ ہو تو قرآن کی تلاوت کر کے اپنے زندہ ہونے کی دلیل پیش کرو. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ میاں اور بیوی میں لڑائی ہے شیطان کی وجہ سے، داماد اور سسر میں نااتفاقی ہے شیطان کی وجہ سے، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے شیطان کی وجہ سے، بھائی کے خون کا پیسہ ہے شیطان کی وجہ سے، بہن سے نفرت کرتی ہے شیطان کی وجہ سے، گھروں میں بے برکتی ہے شیطان کی وجہ سے، گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے شیطان کی وجہ سے، گھروں میں نحوست آتی ہے شیطان کی وجہ سے، گھر آسیب اور زہر کا شکار ہوتے ہیں شیطان کی وجہ سے. جب ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے تو ان تمام بیماریوں کا علاج ہو جائے گا. جب ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے گا اور ہمارا گھر رحمتوں، برکتوں اور خوشیوں کا گہوارہ اور مسکن بن جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا اور 2 نورانی صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور آل عمران کل قیامت کے دن ایک ابر کے ٹکڑے کے معنی اور صاحبان کے معنی یا 2 پرندے پر کھولے ہوئے اس کے معنی وہ آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سورہ بقرہ کو جمعہ کی رات میں پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ما بین لبید اور عروبہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ما بین لبید اور عروبہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں. لبید کہتے ہیں 7ویں زمین کو اور عروبہ کہتے ہیں 7ویں آسمان کو. یعنی اگر کوئی سورہ بقرہ پڑھتا ہے تو 7ویں زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک درمیان میں جتنی بھی خلا ہے، جتنی بھی جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو اس کے ثواب سے بھر دیتے ہیں. اللہ اعلم بالثواب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھنے والے کے لیے برکت ہے اور اس میں چھوڑنے والے کے لیے حسرت ہے یعنی نقصان کا سبب ہے. اور سورہ بقرہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جگہ پر اپنا لشکر روانہ فرماتے تو ان کا امیر ایسے
شخص کو بنا دے کہ جس کو سورہ بقرہ یاد ہو، جس کو سورہ بقرہ یاد ہو۔ اور حسین بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا بھٹکنے لگا، تو انہوں نے اپنی تلاوت کو روک دیا اس ڈر سے کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو کچل نہ دے۔ یہی معاملہ 3 مرتبہ ہوا۔ صبح اٹھ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنا سارا واقعہ بیان فرمایا اور کہا کہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کو روک کر باہر آ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دو نور دو چراغ کے مانند آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو قرآن کی تلاوت کو نہ روکتا، صبح تک پڑھتے رہتا تو مدینے والے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے بھی آتے ہیں۔ اس سورہ بقرہ کی فضیلت ہے، سورہ بقرہ کی اہمیت ہے۔ اس سورت کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بقرہ عربی زبان کے اندر گائے کو کہتے ہیں، بقرہ عربی زبان کے اندر گائے کو کہتے ہیں، اور اس سورت کے اندر گائے کا ایک تفصیلی واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، اور اس سورت کا یہی نام احادیث میں آیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کو سورہ فاتحہ ہی کے بعد کیوں لایا گیا؟ کوئی اور سورت بھی لا سکتے تھے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے درمیان کیا ربط ہے، کیا جوڑ ہے؟ تو مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر بندے نے جس دعا کی درخواست کی تھی، جس ہدایت کی درخواست کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے اندر اسی ہدایت کا جواب دیا، تو اس لیے سورہ بقرہ کو سورہ فاتحہ کے بعد لایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ الف لام میم ان جیسے حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ اس کے معنی اور مراد کو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس کے معنی اور مطالب کو لوگوں کو نہیں بتایا گیا حکمت اور مصلحت کے پیش نظر، لیکن بعض علماء سے جو اس حروف مقطعات کے معنی منقول ہے اس سے صرف تنبیہ تفسیر مقصود ہے، اس سے صرف تنبیہ تصحیح اور تفسیر مقصود ہے، اور ان علماء کرام کی تحقیق کو شخصی رائے کہہ کر ٹھکرا دینا، غلط کہنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ان کی رائے کو شخصی رائے کہہ کر غلط ٹھہرانا یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ علماء کی تحقیق کے خلاف ہے۔ علماء کی تحقیق حروف مقطعات کے بارے میں کچھ اس طرح سے ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، حروف مقطعات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات یہ قرآن کے نام ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات جن صورتوں کے شروع میں آیا ہے یہ ان صورتوں کے نام ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کو لایا اس لیے جاتا ہے تاکہ پہلی بات کو ختم کیا جائے اور دوسری نئی بات کا وہاں سے آغاز کیا جائے۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات یہ قرآن کے اسرار ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر کتاب کی کوئی نہ کوئی خاص بات ہوتی ہے، اور قرآن کی خاص بات حروف مقطعات ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض علماء یہ نقل فرماتے ہیں کہ الف لام میم، الف سے اللہ، لام سے جبرائیل اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ الف سے اللہ، لام سے لطیف اور میم سے مجید مراد ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کے بارے میں ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ان حروف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مقصد بھی استعمال نہیں فرمایا، اس کا اصل مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور اپنی حکمت اور مصلحت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مطلب اپنے بندوں کو نہیں بتایا۔ اور اسی طرح ان حروف مقطعات کے اندر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے
یقین کے مارے نہیں معلوم. کیوں؟ کیونکہ تم عاجز ہو اور میں قادر ہوں. تو سب سے پہلے قرآن شروع کرنے سے پہلے اپنے عاجز ہونے کا اعتراف کرو اور میرے قادر ہونے کا اقرار کرو. تو تب جا کر قرآن تمہیں سمجھ آئے گی، تب جا کر تمہیں قرآن ہدایت کے راستے پر لائے گی. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذالکہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے. ذالکہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں وہ. دو لفظ ہیں، ایک ہے ذالکہ اور ایک ہے ھذا. ذالکہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کہ وہ چیز دور ہو یا ہماری نظروں سے غائب ہو، اور ھذا اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کہ وہ ہمارے سامنے ہو یا ہمارے قریب ہو. یہاں پر قرآن پڑھنے والے کے سامنے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذالکہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے. اس کی وجہ مفسرین کرام نے دو بیان فرمائی ہے. ایک تو یہ کہ جس درخواست کو بندہ نے سورہ فاتحہ میں کی تھی، یعنی جو سورہ فاتحہ میں بندے نے جس دعا کی درخواست کی تھی، ہدایت کی درخواست کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر اسی کا جواب دیا ہے. اے میرے بندے، تو مجھ سے جو ہدایت مانگ رہا ہے وہ ہدایت اس کتاب میں ہے. اگر تو اس کتاب کو پڑھے گا تو تجھے ہدایت ملے گی، تجھے ہدایت ملے گی. اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن کو لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ لا ریب ہیں، اور جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا وہ لا ریب ہے، اور جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا وہ لا ریب ہے، اور جو قرآن صحابہ نے اپنے بعد تابعین کو دیا بشکل کتاب، بشکل مرتب اور لکھ کر، وہ بھی لا ریب ہے. جبرائیل بھی امین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی امین ہے، اور صحابہ بھی امین ہے. ان تینوں صورتوں میں، ان تینوں واسطوں میں کسی بھی طرح کی شک اور تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اسی طرح قرآن کو کتاب بھی کہتے ہیں، قرآن بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں. جب اللہ تکلم کرے تو کلام پاک ہے، جب نبی پڑھے تو قرآن پاک ہے، جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لکھے تو کتاب پاک ہے، جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لکھے تو کتاب پاک ہے. لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. شک کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کلام میں کوئی غلطی ہو تو اس میں شک اور شبہ کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ سمجھنے والے کی فہم میں غلطی ہو، سمجھنے والے کی فہم اور عقل میں غلطی ہو، تو اس کی عقل میں غلطی ہونے کی وجہ سے اس کلام میں شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہی وجہ ہے کہ ہزار کج فہموں اور کم فہموں کے اعتراضات کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے راہ ہدایت ہے. یہ قرآن متقیوں کے لیے راہ ہدایت ہے. ہدایت کی تفسیر گزشتہ اتوار کو آ چکی ہے. متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کی تعریف کیا ہے؟ اور متقی بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ متقی کی لغوی تعریف یہ ہے، متقی کی لغوی تعریف یہ ہے تقویٰ، جسے ہم کہتے ہیں. تقوی کی لغت کے اعتبار سے تعریف یہ ہے حفاظت اور سیانت. حفاظت اور سیانت، اور شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آخرت میں ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا فائدہ جو انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرنا ہے، وہ اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والے کو متقی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شرک اور بت پرستی کو چھوڑ کر خالص اللہ کی عبادت کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں. خالص اللہ کی عبادت کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حرام کاموں کو چھوڑ کر فرائض پر عمل کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں. اور مالک
عبد الملک بن مروان کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے دربار میں ایک حکیم آیا. عبد الملک بن مروان نے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مخلوق کو چھوڑ کر خالق کو اختیار کرنا، مخلوق کو چھوڑ کر خالق کو اختیار کرنا، دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کرنا، نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا، اور دنیا والوں کی تمام چیزوں کو بے لذت سمجھنا، اس کا نام تقویٰ ہے. اور اس مجلس میں، اس دربار میں بڑے بڑے تابعین موجود تھے، سبھی نے ان کے کلمات کو پسند کیا. اور اسی طرح ایک واقعہ کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جو کانٹوں سے بھرا ہوا ہو؟ کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جو کانٹوں سے بھرا ہوا ہو؟ آپ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو بچا کر چلتا ہوں، میں اپنے دامن کو بچا کر چلتا ہوں، اور اپنے دامن کو بچانے میں پوری جد و جہد صرف کر دیتا ہوں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی تقویٰ ہے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے، اور دنیا میں اس طرح سمجھ کر قدم رکھنا ہے کہ ہمارے کسی بھی قدم پر خدا کی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو. یہ تقویٰ. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائی کہ متقی کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس میں متقین کی 3 صفات بیان فرمائی گئی ہیں. ایک ایمان بالغیب، اور دوسرا اقامت الصلاۃ، اور تیسرا انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یؤمنون بالغیب، ان 2 لفظوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ایمان کا خلاصہ بیان فرما دیا، یعنی پورے ایمان کا خلاصہ بیان فرما دیا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے ایمان کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی خبر کو اس پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اس کو ماننا، اس کی تصدیق کرنا، اس کا نام لغت کے اعتبار سے ایمان ہے. اور اسی طرح اگر کوئی ایسی چیزوں کی تصدیق کرتا ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کو محسوس کرتے ہیں، اور کوئی دوسرا آدمی اس کی تصدیق کر رہا ہے، تو اس کو ایمان لانا نہیں کہتے. مثال کے طور پر اگر کوئی کہہ رہا ہے سفید کپڑے کو کہ یہ سفید کپڑا ہے، کالے کپڑے کو کہہ رہا ہے یہ کالا کپڑا ہے، دن کو کہہ رہا ہے کہ دن ہے، رات کو کہہ رہا ہے کہ یہ رات ہے، اور دوسرا آدمی اس کی تصدیق کر رہا ہے، تو اس کو ایمان لانا نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھ رہا ہے، یہ محسوس کر رہا ہے. شریعت کی اصطلاح میں ایمان لانا کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کو ان پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے، اس پر یقین رکھنا، اس پر ایمان لانا، بغیر دیکھے. ہم نے خدا تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا مگر مانتے ہیں، ہم نے جنت اور دوزخ کو نہیں دیکھا مگر مانتے ہیں، ہم نے قبر کے عذابات کو نہیں دیکھا مگر مانتے ہیں، ہم نے جنت کی نعمتوں کو نہیں دیکھا مگر مانتے ہیں، ہم نے جہنم کے عذابات کو نہیں دیکھا مگر مانتے ہیں، ہم نے حور و غلمان کو نہیں دیکھا مگر مانتے ہیں، اور ہم نے سابقہ تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کو نہیں دیکھا مگر مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں کہ یہ تمام خبریں ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. اسی کا نام ہے ایمان. ایمان اور اسلام، ان دونوں میں چھوٹا سا فرق ہے. ایمان کہتے ہیں دل سے تصدیق کرنے کو، اور اسلام کہتے ہیں اپنے ظاہری تمام اعضاء سے اس کو بجا لانے کو، اپنے تمام ظاہری اعضاء سے اس کو بجا لانا، اس کی پیروی کرنا، اس کو دکھلانا.
اس کو کہتے ہیں اسلام، اور ایمان کی جگہ ہے دل، اور اسلام کی جگہ ہے دل اور جسم کے تمام اعضاء۔ ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں، اور اسلام ایمان کے بغیر معتبر نہیں۔ یعنی اگر کوئی یہ دل سے اقرار کرتا ہے، اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے صرف دل سے، لیکن عمل نہیں کرتا، کسی بھی حکم پر عمل نہیں کرتا، تو ان لوگوں کو جاہلین کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی صرف زبان سے اقرار کر رہا ہے، صرف زبان سے اقرار کر رہا ہے، دل میں اس کے کچھ اور ہے، تو ایسے لوگوں کو منافقین کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں لوگ غیر اعتبار ہیں، ان دونوں لوگوں کو مردود کہا جائے گا۔ اور جو تیسری قسم ہے، یعنی دل سے اقرار کرنا اور زبان سے بھی اقرار کرنا، دل میں اس کی تصدیق بھی کرنا، اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام ہے ایمان۔ ایسے لوگوں کو مومنین کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو مومنین کہتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غیب، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب کی کوئی بھی بات ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر، یاد رکھیں قطعی طور پر ثابت ہو، تو اس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے، فرض ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا گیا۔ نماز کو قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ نماز کو قائم کرنا اسے کہتے ہیں کہ نماز کو ہم اس کے تمام فرائض، واجبات، سنن اور آداب اور مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے نماز پڑھنا، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ ہم اچھی طرح وضو کریں، رکوع اور سجدہ اطمینان کے ساتھ پوری طریقے سے ادا کریں، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے۔ اللہ کی توحید کی گواہی دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ اسلام کی بنیاد ان 5 ستونوں پر قائم ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی ایک اور صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ان کو دیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ان کو دیا ہے، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کہاں کرتے ہیں؟ ہر وہ جگہ مراد ہے کہ جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہو۔ ہر وہ مال مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے، ہر وہ مال مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اس کے اندر فرض زکوٰۃ بھی آ گئی، اور نفلی صدقات اور صدقات واجبہ، خیرات، تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں۔ مما رزقناہم بیان فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بتلا دیا کہ اے میرے بندو، تم جو خرچ کر رہے ہو یہ بھی میں نے ہی دیا ہے، یہ بھی میں نے ہی دیا ہے، تو میرے دیے ہوئے مال میں سے تمہیں خرچ کرنا ہے، تمہیں اپنی طرف سے کوئی خرچ نہیں کرنا، بلکہ میں نے جو مال تمہیں دیا ہے تمہیں اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مما کا لفظ استعمال فرما کے بیان فرمایا کہ مما کچھ خرچ کرنا ہے، پورے کا پورا بھی نہیں بلکہ کچھ خرچ کرنا ہے۔ ہم کچھ خرچ کرنے میں بھی، جو مال اللہ نے دیا ہے اسی کے راہ میں کچھ خرچ کرنے میں بھی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کتنی بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ اسی لیے ہر خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں دل کھول کر ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی 3 صفات بیان فرمائے۔ پہلا ایمان بالغیب، اور دوسرا اقامت الصلاۃ، اور تیسرا انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ متقین کی صفات ہیں، یہ متقین کے صفات ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی باقیہ صفات بیان فرمائی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔
اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور ان باتوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایمان اور متقین کی بقیہ صفات کا تذکرہ ہے، یعنی ہمیں ایمان لانا ہے اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، ان کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مومنین متقین دو طرح کے تھے۔ مومنین متقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو طرح کے تھے، ایک تو وہ جو پہلے مشرک تھے پھر بعد میں ایمان قبول کر گئے، اور دوسرے وہ جو پہلے اہل کتاب یعنی نصرانی یہودی وغیرہ تھے، وہ بعد میں ایمان قبول کر گئے۔ تو اس سے پہلے والی جو آیت ہے یعنی الذین یؤمنون بالغیب، اس آیت میں پہلے طبقے کا ذکر ہے، اور اس آیت میں والذین یؤمنون بما، اس آیت میں دوسرے طبقے کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو کتاب نازل ہوئی ہے یعنی قرآن مجید، اس پر بھی ایمان لانا ہے، اور جو آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ اتاری گئی ہیں، ہمیں ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ اور آج بھی ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں۔ فرق صرف اتنا ہو کہ ہم ایمان کس طرح لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں اور اس میں جو کچھ نازل ہوا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ واجب العمل تھا اس زمانے میں۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا، قرآن نازل ہونے کے بعد تمام کتابیں، تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب صرف قرآن پر عمل ہوگا، اب صرف قرآن پر عمل ہوگا۔ اور اس آیت سے ایک اصولی مسئلہ یہ بھی نکل کر سامنے آتا ہے کہ اس آیت میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے، ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ وہ اس طرح کہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے کہ تمہیں ایمان لانا ہے اس پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہاں پر بعد کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا وحی کا سلسلہ جاری ہوتا تو اس کا بھی ذکر فرمایا جاتا، اور اس طرح سے کہا جاتا کہ تمہیں ایمان لانا ہے اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا، آپ پر نازل ہوا اور آپ کے بعد نازل ہونے والا۔ لیکن قرآن اٹھا کر اسی طرح کا مضمون آپ کو 40 سے 50 آیتوں کے اندر ملے گا۔ کسی بھی آیت میں کسی بھی جگہ پر قطعاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا یا کسی وحی کا یا کسی کتاب کا تذکرہ آپ کو ہرگز نہیں ملے گا، آپ کو ہرگز نہیں ملے گا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کا تذکرہ پہلی آسمانی کتابوں میں تھا، اسی طرح مجید میں ہونا چاہیے۔ جو بات اگر کوئی ہوتا تو اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہونا چاہیے، لیکن اس قرآن مجید کے اندر بات کا تذکرہ کسی کا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اب اگر کوئی دعویٰ نبوت کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں کذاب ہے، جھوٹا ہے، مردود ہے اور ناقابل قبول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ تا قیامت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت وہ تا قیامت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت وہ تا قیامت، اور قرآن مجید پر عمل کرنا ہے تا قیامت، تا قیامت، قیامت تک۔ اس کے درمیان میں کوئی بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ ہمیں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی کتاب ہے قرآن مجید اس پر ایمان لانا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی ایک اور صفت یہ بیان فرمائی، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور متقین وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کہتے ہیں دار القرار کو، آخرت کہتے ہیں دار الجزا کو، آخرت کہتے ہیں جہاں پر بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے، جہاں پر بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ ایمان بالغیب میں
ہو جاتا ہے، لیکن پھر سے یعنی ایمان بالغیب میں آخرت بھی آ جاتی ہے، لیکن پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالآخرہ کا لفظ استعمال فرما کر اس کی اہمیت کو واضح بیان فرمایا کہ ایمان کے اندر آخرت کا بہت ہی اہم حصہ ہے اور بہت اہمیت ہے کہ جو انسان جتنا زیادہ آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ اپنی زندگی اتنی ہی زیادہ سنبھل کر گزارتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں دنیا میں چاہے جو بھی عمل کروں ہر عمل کا مجھے بدلہ ملنے والا ہے۔ کب؟ آخرت کے اندر۔ کب ملنے والا ہے؟ آخرت کے اندر۔ اور یہی فرق ہے کافر اور مومن میں۔ کافر دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ آخرت کی زندگی کا انکار کرتا ہے، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر عیش و عشرت کے ساتھ، فسق و فجور کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، لیکن مومن ایسا نہیں کرتا۔ مومن دنیا کی زندگی کو اس طرح سے گزارتا ہے کہ ہمیشہ اس کی زندگی میں اور اس کے دل و دماغ میں یہ تصور ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور مر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے اور وہاں پر مجھے ہر عمل کا حساب دینا پڑے گا، ہر عمل کا مجھے حساب دینا پڑے گا۔ تو اپنی زندگی سمجھ کر گزارتا ہے اور اپنے ہر عمل کو خدا اور رسول کے حکموں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوقنون، یعنی وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر یؤمنون بھی لایا جا سکتا تھا، یعنی وہ ایمان لاتے ہیں آخرت کے دن پر۔ ایمان کا مقابل تکذیب ہے اور ایقان کا مقابل شک و تردد ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی صرف آخرت کے دن پر صرف تصدیق کر لیا تو یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ یقین رکھنا ضروری ہے، یقین رکھنا ضروری ہے۔ اور ایقان کا مقابل جو شک و تردد آتا ہے، یعنی اگر کوئی آخرت کے دن پر شک و تردد رکھتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ خسارے میں ہے، وہ بھی کیا ہے؟ ناکامیاب ہے۔ ہمیں مکمل طور پر بغیر کسی شک و تردد کے آخرت کے دن پر یقین رکھنا ہے کہ آخرت کا دن آنا ہی آنا ہے اور آخرت کے دن ہمیں ہر عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفت بیان فرمائی ہے۔ تو گویا متقین کی صفت کیا ہوگی؟ شروع سے دیکھیں، متقین کی صفت ایک یہ کہ وہ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسری صفت یہ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور چوتھی صفت یہ کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور پانچویں صفت یہ کہ وہ ایمان لاتے ہیں آخرت کے دن پر۔ اگر کوئی شخص ان تمام صفات پر عمل کرے گا، یقین لائے گا اور ان تمام صفات کو اپنے اندر لائے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیت میں بیان فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اگر تمہیں کامیاب بننا ہے، اگر تمہیں ہدایت کے راستے پر چلنا ہے تو ان تمام صفات کو اپنے اندر لانا ہوگا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے اور صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے۔